حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایمان سے پیار کرتے تھے، اور ایمان کی محبت یہ مومن کا ترا ہے۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دے اور اس کو ہمارے قلوب میں مزین کر دے۔ اس کائنات میں سب سے قیمتی اثاثہ جو کسی شخص کو دیا گیا ہے وہ دولت ایمان ہے۔ قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو بندہ مومن کو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا، اور دنیا پہ سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ تو حضور اللہ کی بارگاہ میں ایمان کی محبوبیت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہر وہ عبادت جو قربت الہی بخشتی ہو وہ مومن کو محبوب بھی ہے، مرغوب بھی ہے، اور حضور کی زندگی کا بھی وہ حسن اور جمال رہا ہے۔ اور آقا کریم ہر اس عبادت سے محبت کرتے تھے جو قربت الہی کا ذریعہ ہے، لیکن سب سے زیادہ حضور جس عبادت سے محبت کرتے تھے وہ نماز ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حبب الی من دنیاکم الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، تمہاری دنیا سے مجھے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو، منکوحہ عورتیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی۔ حضور نماز سے اتنا پیار کرتے تھے کہ نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہو جاتا اور بلال حبشی کو حضور نے یہ کہنا ہوتا کہ ندا دو، اذان دو، پکار لگاؤ نماز کے لیے، تو حضور حضرت بلال کو کہتے، قم یا بلال فارحنا، اے بلال اٹھو اور ہمیں نماز کے پیغام سے راحت پہنچا دو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال کو ارحنا بالصلاۃ کے ساتھ آواز دیتے تھے۔ اس کو امام ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے رہتے تھے، اور یہ وہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر کرتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ ایک فریضہ ادا کر چکے، اب دوسرے فریضے کے لیے منتظر بیٹھے ہیں۔ حضور اس بات کو پسند کرتے تھے اور اس بات کو محبوب رکھتے تھے کہ کسی سے قرآن مجید کی تلاوت سنیں۔ حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں، جس کو حضرت امام بخاری نے فضائل القرآن میں لکھا، کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ اقرأ علی القرآن، میرے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ قلت، تو کہتے ہیں میں نے کہا، اقرأ علیک وعلیک انزل، حضور آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے اور میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کروں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، انی احب ان اسمعہ من غیری، میری آرزو یہ ہے کہ اپنے علاوہ کسی اور کی زبان سے بھی سنوں۔ تو کہتے میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، اور جب میں اس آیت پہ پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو حضور نے فرمایا، حسبک الآن، اے عبداللہ بس کرو۔ تو کہتے میں نے تلاوت روک دی، اور جب میں نے حضور کو دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برس رہے تھے۔ اور قرآن مجید کے آداب میں سے ہے کہ اس کو جب پڑھا جائے تو اس کو اس لذت کے ساتھ پڑھا جائے کہ آنکھیں آنسوؤں کا خراج دیں۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے، حضور نے فرمایا، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو تکلف کے ساتھ رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے کسی مرید نے پوچھا، حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، تو فرمانے لگے، پھر مقدر پہ رویا کرو، کہ دل اتنا بنجر ہو گیا ہے اور اتنا سخت ہو گیا ہے کہ تم رونا چاہتے بھی ہو، تمہاری آنکھیں آنسوؤں کا خراج نہیں دیتی ہیں، تو قرآن مجید پڑھا کرو اور قرآن مجید پڑھ پڑھ کے رویا کرو، اس لیے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے۔ حضور کا ایک فرمان سن لیجئے، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ کتاب رحمت کے بارے میں طبیعت کے اوپر ایک نشہ سا طاری ہو جاتا ہے۔ فرمایا، یہ اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے
جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں۔